پھر یہ قوم کہاں سے کامیاب ہوگی؟ یہ قوم کہاں سے بڑی مجاہدے کرنے والی ہوگی؟ کہاں سے اللہ کو راضی کرنے والی ہوگی؟ کہاں سے عالم بننے والی ہوگی؟ کہاں سے علماء ان میں پیدا ہوئیں گے؟ بتاؤ تو صحیح، سوچو اس بات کے بارے میں۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں ان رسموں کو ختم کرنا چاہیے کہ آج ہم دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ غور تو کریں اس بات کے بارے میں، ہمارے کام کیسے ہیں؟ ہماری نسلوں میں اس طرح عالم پیدا نہیں ہوئیں گے، اس طرح چور ہی پیدا ہوئیں گے۔ ہم نے عالموں کا مقام کہاں رکھا ہے؟ عالموں کی عزت ہمارے دلوں میں کہاں ہے؟ عالم ہم اپنی اولاد کو بنانا نہیں چاہتے، خود بننا نہیں چاہتے، تو ہماری نسلوں میں دین آئے گا، ہماری نسل فرما بردار بنے گی۔ جب دین زندگیوں میں نہ ہوگا، جب اللہ کا حکم زندگیوں میں نہ ہوگا، جب لوگ ماں باپ کی فرما برداری نہ کریں گے، اللہ کے حکموں کو نہ پہچانیں گے، اللہ کو راضی نہ کریں گے، اللہ کے نبی سے محبت نہ رکھیں گے، تو ان کی زندگیوں میں دین نہ ہوگا، تو یہ ماں باپ کے فرما بردار کہاں بنیں گے؟ اس طرح یہ اولاد چور ہی بنے گی، اس طرح یہ اولاد عالم دین نہیں بنے گی، یہ اولاد فرما بردار نہیں بنے گی، یہ اولاد نیک نہیں بن سکتی جب تک ان رسموں کو تم کرتے رہو گے، دکھاتے رہو گے، چلاتے رہو گے۔ تم ذرا غور تو کرو، آج ہم نے زیادہ اہمیت، زیادہ عزت کس کو دی؟ ایک عالم کو یا ایک چور کو؟ ہم نے کس کا مقام زیادہ بنایا؟ جوتا چرانے والے کو 5,000 روپے دیتے ہیں۔ اب تم غور کرو، خود غور کرو اس بات کے بارے میں۔ جوتا چرائی ہوتی ہے، 5,000 روپے دیتے ہیں، وہ رسمیں جو نبھاتے ہیں۔ کس کو؟ چور کو، جس نے جوتا چرایا۔ تم چلو خوشی سے دیتے ہو، اپنی خوشی سے دیتے ہو۔ سب سے برا کام کیا وہ کرتا ہے جو تمہیں نکاح پڑھاتا ہے؟ وہ تمہارا دشمن ہوتا ہے؟ وہ تمہارا حاسد ہوتا ہے؟ یہ وہ تمہارا برا کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اس نے تمہارے جوتے چرائے، تم نے اس کو 5,000 دیے۔ اس نے تمہیں، جو تم اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو گے، جو اس اپنی نسل پیدا کرو گے، اس عالم نے تمہیں اس کے ساتھ زنا کرنے سے بچایا، اس کو تمہارے لیے حلال کرایا۔ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے اس کو کتنی اہمیت دی، کتنی عزت دی؟ تم نے کس کا مقام زیادہ سمجھا؟ ایک چور کا؟ اس نے تمہارا نکاح پڑھایا، اس نے اتنا بڑا کام کیا جو شاید پورے مجمع میں کسی نے کیا ہو، اتنا بڑا کام کیا، اور تم نے اس کو اہمیت کیا دی؟ اس کی عزت کو کیا سمجھا؟ اگر تمہاری شادی پر، مسلمانوں شرم آنی چاہیے ہمیں ان باتوں پر، غور کرنا چاہیے ان باتوں پر۔ ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں، ہماری زندگی میں دین ایسے نہیں آئے گا، ایسے دین نہیں آئے گا جب تک یہ جاہلانہ کام ہم کرتے رہیں گے، جاہل بن کر بیٹھے رہیں گے۔ حالانکہ پتہ سب کو ہے، سب کو پتہ ہے، ایک مرد کو بھی پتہ ہے کہ ایک عورت کو بھی پتہ ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا لیکن ہم یہ کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی عقل میں لانے والی بات کسی کے نہیں ہے، کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی صحیح فیصلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی ان کاموں کو سمجھنے کے تیار نہیں ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے۔ فرما برداروں والے کام کہاں ہیں؟ اولاد کے اندر دین ہی نہیں ہے تو وہ فرما بردار کہاں سے ہوگی؟ صلاحیت ہی نہیں ہے، کہاں سے تم اپنا فرما بردار بناؤ گے؟ تم نے دیکھو کس کی عزت کو آسمانوں پہ چڑھایا اور کس کی عزت کو ختم کر دیا۔ تمہارے نگاہوں میں سب سے زیادہ بدترین، سب سے زیادہ برا انسان کیا ایک عالم تھا؟ ایک نکاح کرانے والا تھا؟ تمہاری بیوی کو تم پر حلال کرانے والا تھا؟ اس کی غلطی کیا تھی؟ وہ عالم تھا، یہ غلطی تھی؟ یا اس کی غلطی کیا تھی؟ اس نے تمہارا نکاح پڑھایا، یہ غلطی تھی؟ وہ ایک چور سے بھی زیادہ غیر گزرا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، تمہارے فنکشن میں، تمہارے گھر پر، تمہاری شادی پر، جہاں پر بھی اگر ہجڑے آ جائیں، کنر آ جائیں، تالی بجانے والے آ جائیں، تم 5,000 10,000 تم دو گے نکال کے، اور تمہیں دینے پڑیں گے۔ تمہیں پتہ ہے نہ تو یہ وہ حرکت کریں گے جس کو تم ناپسند سمجھتے ہو، جو تمہیں گوارا نہ ہوگی، تم ان کو ہزاروں روپے نکال کر دو گے۔ ایک چور تمہارے جوتے چراتا ہے، ایک رسم نبھاتا ہے، ہاں
تم ان کو بھی پیسے نکال کر ہزاروں میں دو گے، لیکن جب ایک عالم کی بات آتی ہے، عالم کی بات یہ آتی ہے کہ عالم نے نکاح پڑھایا ہے، ان کو کتنے روپے دیں؟ ارے دے دو 1500 روپے، 1500 روپے۔ بچی غریب ہے، بچہ غریب ہے، تم غریب کس کو بنا رہے ہو؟ تم حقیر کس کو سمجھ رہے ہو؟ تم نے بیوقوف کس کو سمجھا ہے؟ ایک عالم کا مقام تم نے ایک ہجڑے سے نیچے کر دیا، تم نے ایک چور سے نیچے کر دیا۔ اپنی رسموں کے آگے، اپنے کاموں کے آگے تم نے عالم کو عالم ہی نہ سمجھا۔ جب جوتے چرائی پر جوتے چرانے والے کو 5000 روپے دیے جائیں گے اور ایک عالم کو نکاح پڑھانے پر 1000 روپے دیے جائیں گے تو تمہاری نسلوں میں چور ہی پیدا ہوئیں گے، عالم پیدا نہیں ہوئیں گے۔ یاد رکھنا، پھر تمہاری نسلوں میں چور ہی پیدا ہوئیں گے۔ بھول جاؤ اس بات کے بارے میں کہ تم عالم پیدا کر سکتے ہو، عالم بنا سکتے ہو۔ اس سے انسان کیا سبق لے گا، کیا سیکھے گا؟ تم نے اس سے کیا میسج دیا؟ تم نے لوگوں کو کیا سمجھانا چاہا کہ تم نے ایک ہجڑے کا مقام اونچا کر دیا، ایک کنر کو تم نے عالم سے بڑا بنا دیا؟ اور جبکہ آپ سمجھو اس بات کے بارے میں کہ سب سے افضل کام کس نے کیا تھا۔ یہ جو پورا مجمع بیٹھا ہے، سب سے بڑا کام کس نے کیا تھا؟ تمہیں تو خوش ہو کر خوشی ہزاروں روپے دینے چاہیے تھے۔ یہاں تو تمہیں ثواب بھی اس قدر ملتا جہاں تمہیں ان کو دینے سے نہیں ملے گا، ان کو دینے سے ملتا۔ ان کا دل خوش ہوتا، تمہارا نکاح پڑھایا ہے، تم نے عالم کو نیچے کر دیا، تو تمہاری نسلوں میں عالم پیدا نہیں ہو سکتے۔ بھول جاؤ اس بات کے بارے میں کہ تم دیندار نسل پیدا کرو گے، چوری بنیں گے۔ جب جوتے چرانے والے کو 1000 روپے دو گے، نکاح پڑھانے والے کو 1000 دو گے، تو نسلوں میں عالم نہیں، چور ہی پیدا ہوئیں گے، چور ہی بنیں گے۔ انسان تو لالچی ہوتا ہے نا، حریص ہوتا ہے، وہ تو وہی کام کرے گا جس میں اس کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ بھائی ایک چور کو زیادہ مل رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہجڑے کو مل رہے ہیں، تو نسل میں ہجڑے چور ہی ہوں گے نا، عالم کہاں سے ہوئیں گے؟ عالم کو تو کوئی کچھ دیتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، عقلوں میں عقل لاؤ، سوچو اس بات کے بارے میں۔ اگر اپنی نسلوں میں دین لانا چاہتے ہو، اپنی اولادوں کو اپنا فرمانبردار بنانا چاہتے ہو، نیک بنانا چاہتے ہو، تو اپنے عالموں کے، علماؤں کے، اپنے بڑوں کی عزت کرنا سیکھو، قدر کرنا سیکھو۔ ان کے دلوں کو نہ دکھاؤ، ان کے ساتھ برے برتاؤ نہ کرو۔ تم 1500 روپے پہ نکاح کے ٹائم پہ مجموعہ کے سامنے لڑ لیتے ہو، ہجڑوں سے نہیں لڑا جاتا تم سے جوتا چرائی والے کو جب پیسے دے تو جب نہیں لڑا جاتا، جب تو تمہارے دل کو بھی خوشی ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں نکلتی تمہاری جیبوں سے۔ تمہیں جوتا چرائی کی خوشی ہوئی، ہجڑے کو دینے پہ خوشی ہوئی، تم عالم کو دینے میں خوشی نہیں ہوئی، اسی وقت 1500 کے چھوٹے۔ ہے افسوس، غم ہوتا ہے ان باتوں کو سوچ کر، دکھ ہوتا ہے ان باتوں کو سوچ کر کہ ایک چور کو زیادہ مل رہے ہیں، ہجڑوں کو زیادہ مل رہے ہیں، عالم کے ہی کم کیوں ہیں؟ کس طرح؟ اللہ کی قسم، یہ قوم ہلاک نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ ہلاک ہونے والے کام ہی کر رہی ہے۔ عالموں کے دیکھو مقام کہاں کر دیے، درجات کہاں پہنچا دیا عالموں کے۔ پھر نسلوں میں عالم پیدا ہوئیں گے اس طرح؟ تمہیں عہد کرنا چاہیے اس بات کے بارے میں کہ جوتے چرائی، ان رسموں کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ ہجڑے جو آتے ہیں یہ بھی اپنی خوشی سے لینا آتے ہیں، جس طرح ان کو اپنی خوشی سے دیتے ہو، عالم کو بھی اسی طرح خوش کرنے کا تم پہ حق ہے۔ اس نے تمہاری بیوی کو تم پر حلال کرایا ہے، اس نے تمہیں شادی شدہ بنایا ہے، اس نے تمہیں پورا ایمان میں داخل کرایا ہے، اس نے وہ کام کرایا ہے جو کوئی اور نہیں کرا سکتا۔ اس کا بھی حق بنتا ہے کہ تم اس کو خوش کرو۔ ہاں، اس کا بھی حق بنتا ہے، تم اس کو خوش کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، سوچ سمجھ کر اپنے کاموں کرو کہ ہم کہاں غلط ہیں، کہاں صحیح ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے کام نہیں ہوتے ہیں، اس سے لوگوں پر فرق پڑتا ہے۔ تم کیا سوچتے ہو؟ وہ عالم دین ہے تو اسے برا نہیں لگتا ہے؟ وہ تمہارے بارے میں پھر کچھ نہیں سوچتا ہے؟ اللہ کے بندو، ہجڑے ہی نہیں، عالم کی بھی بد دعاؤں سے بچو۔ ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، ان کے بھی پیٹ ہوتے ہیں، ان کے بھی دل ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے دماغ سے سوچتے ہیں کہ ہجڑوں کو ہزاروں ملے، جوتا چرائی والوں کو ہزاروں ملے، ایک عالم کی، امام کی گنتی 100 میں آئی، ہزاروں میں بھی نہ آئی، اور ہزاروں میں نہیں، 1000 پر ہی آ کر رکی، وہ بھی کسی میں۔ نسلوں میں چور پیدا ہوئیں گے، عالم پیدا نہیں ہوں گے، یاد رکھنا اس بات کے بارے میں۔ اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہو،
دیندار بنانا چاہتے ہو تو تمہیں سمجھنا ہوگا اس بات کے بارے میں کہ غلط اور صحیح کو پہچاننا ہوگا، تمہیں رکنا ہوگا ان چیزوں سے۔ اولاد کو تربیت کرنی ہوگی کہ بیٹا بڑوں کی عزت کرنا، نیک کام کرنا، برے کاموں سے بچنا۔ یہ رسمیں کس نے بنائی بتاؤ؟ بہتوں کو برا لگے گا، کس نے بنائی؟ کہاں سے ثابت ہیں؟ جبکہ تمہیں یہ بھی پتہ ہے یہ گناہ ہے، تمہیں سب کو پتہ ہے، بے وقوف بن کر مت بیٹھو، سب کو پتہ ہے تمہیں، بے وقوف کوئی نہیں ہے یہاں۔ جس طرح تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، کون پڑھتا ہے، کتنے خوشی کے ساتھ چھوڑتے ہیں، تمہیں تو پتہ ہے، مسلمان بن کر بیٹھے۔ اللہ کی قسم وہ گھڑی بڑی خطرناک ہے، یاد رکھنا، بڑی خطرناک ہے۔ آج اپنے ایمانوں کا جو جنازہ نکال رہے ہو نا، اپنی زندگی کو جو ایک مذاق بنا کر بیٹھے ہو کہ ایک جوکر مر تم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، زندگی کا کھیل بنا دیا ہے۔ بناؤ، کرو کیا کرتے ہو، سب کا حساب ہونا ہے۔ اللہ کی قسم میں بھی کھڑا ہوں گا، تم بھی کھڑے ہوگے، سب کا حساب ہونا ہے۔ کرو کیا کرتے ہو، مت سمجھو، مت مانو کسی کی باتوں کو، مت پہچانو کسی کے حقوں کو۔ تم گزارو کیسے زندگی گزارتے ہو، صبر کرو۔ جب موت کی گھڑی آئی، 1 سیکنڈ کا موقع نہ ملے گا، یاد رکھنا، 1 سیکنڈ کا موقع نہ ملے گا۔ ہم جان بوجھ کر بے وقوف بن رہے ہیں، بے وقوف ہے نہیں، بے وقوف بن رہے ہیں۔ سمجھا دیا، سمجھ میں نہیں آتی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو، سمجھو ان باتوں کے بارے میں۔ اللہ کے حکم ہم پہ فرض ہیں، نمازیں فرض ہیں، نبی کی سنتوں کو اپنانا ہمیں ضروری ہے، نبی سے محبت رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ان کے راستوں پر چلنا ضروری ہے، اللہ کے حکموں کو اپنانا ضروری ہے۔ ہمیں اسی طرح اپنے عالموں سے محبت رکھنی ضروری ہے، ان کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہونی ضروری ہے، اگر ہم کامیابی کے راستوں پر چلنا چاہتے ہیں تو۔ یاد رکھنا، موت تو سب کو آنی ہے، برحق ہے، سب کو آنی ہے۔ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے ان راستوں کو اپنانا پڑے گا، ان باتوں کو اپنانا پڑے گا۔ اور آج ہم جب اپنے بڑوں کی عزت نہ کریں، جو ہمیں نیک راہ پر چلنے کے راستے بتاتے ہیں، راستے دکھاتے ہیں، آج ہم نے اپنی نگاہوں میں، اپنی نظروں میں ان کی اہمیت ایک چور سے بھی زیادہ نیچے کر دی ہے، ان کی اہمیت ہجڑوں سے بھی زیادہ نیچے کر دی ہے۔ ہم نے ان سے زیادہ درجات ہجڑوں کے، چوروں کے بڑھا دیے۔ دیکھو ہم نے عالموں کو کن درجوں پر پہنچا دیا ہے، حالانکہ ہمیں ان کو اپنے سروں کے تاج بنانے تھے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف جانے کا راستہ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ اور ہم کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ حسد رکھتے ہیں، جلتے ہیں، کلستے ہیں، پیچھے لگے رہتے ہیں۔ بہت برا انجام ہونا ہے میرے بھائیوں، بہت برا انجام ہونا ہے۔ کوئی غلط ہے وہ اپنے نہیں غلط ہے، کوئی صحیح وہ اپنے نہیں صحیح ہے۔ تم تو سمجھو، تم تو سمجھو، تم انسان ہو، سمجھدار ہو۔ تم سے کوئی یوں نہیں کہتا تم یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ مت کرو، ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو۔ تم سمجھدار ہو، سمجھدار والے کام کرو، تمہیں جو صحیح لگتا ہے وہ کرو، جو غلط لگتا ہے وہ مت کرو، سمجھدار تو بنو کم سے کم۔ ورنہ یاد رکھنا، بے وقوف بنو یا کچھ بھی بنو، جب حساب ہوگا رحم نہیں کھایا جائے گا، وہاں عقلیں کام نہیں کریں گی تمہاری کہ تم ہوشیار بننے کی کوشش کرو، چال چلنے کی کوشش کرو، وہ تمہاری چال کام نہیں کریں گی۔ یاد رکھنا، وہ تمہارا اعمال، تمہارا کردار کیسا ہے، کیسا تم نے زندگی میں گزارا ہے، تمہارا اعمال کیسا ہے، تمہاری نیت کیسی ہے، وہاں سب کا حساب ہونا ہے۔ تم نے زندگی کیسی گزاری ہے، تمہاری چال نہیں چلیں گی وہاں۔ بولتے ہو نا جو ہوگا دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، کرو کیا کرتے ہو کرو، لیکن یاد رکھنا ہم غلط کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں نا یہ کام، یہ غلط کر رہے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اس بات کے بارے میں، ہمیں دور ہونا چاہیے ایسی حرکتوں سے کہ ہم نے ذلیل کر دیا، اپنے عالموں کو رسوا کر دیا ہے، اپنے اللہ کو بھی ناراض کر لیا ہے، نبی سے بھی وفا نہیں کرتے ہیں، اور اپنا آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اللہ کا بندہ، نیک بندہ کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ میرے بھائیوں، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، سنبھل جاؤ، اللہ کی قسم ابھی وقت ہے، پھر وقت نہ ہوگا، ابھی وقت ہے۔ جو تمہیں نیک راہ دکھاتا ہے، نیک راہ بتاتا ہے، اللہ کی قسم
اس سے زیادہ تمہارے لیے اچھا انسان نہیں ہو سکتا جو تمہیں اللہ سے ملاتا ہے. سمجھتے ہو نا؟ آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف، نیک انسان بن جاؤ، اچھے اور سمجھدار بن جاؤ. سمجھدار کی ہر جگہ پہنچ ہے، اس کی عزت ہے، اہمیت ہے، ہر جگہ اہمیت ہے اس کی. پھر تم مانو یا نہ مانو، مانو یا نہ مانو، اس کی اہمیت ہے. سمجھدار بنو، تم بے وقوف نہ بنو. یہ بے وقوف والے کام ہیں، بے وقوف والے کام. اللہ کے حکم کو توڑنا، کسی کی عزت نہ کرنا، کسی کی اہمیت کو نہ سمجھنا، یہ بے وقوف والے کام ہیں. بے وقوف نہ بنو، نادان نہ بنو. تم بچے نہیں ہو، سمجھدار ہو. سمجھدار بنو، سمجھدار بن کر اپنی زندگی گزارو. تم ایک ہوشیار اور سمجھدار انسان ہو، مرد ہو یا عورت. تم جوان ہو، سمجھدار ہو، ہوشیار ہو. بے وقوف نہ بنو. یاد رکھیں اس بات کے بارے میں.